اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سورہ یوسف آیات 37 اور 38۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ دو شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، انہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے خواب سننے کے بعد کہا، قال، آپ نے فرمایا، لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تم دونوں کا کھانا، ترزقانہ، جو تم دونوں کھاتے ہو، الا نبأتکما، سوائے یہ کہ میں تم کو بتا دوں گا، بتاویلہ، اس کی تعویل، یعنی جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تم تک پہنچے۔ یہ دونوں شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے حال آپ سے بیان کیے، تو آپ نے چاہا کہ اس موقع سے فائدہ لیا جائے اور ان کے سامنے سیدھے راہ کو بیان کر دیا جائے، دین کی حقانیت کو ان کے سامنے رکھا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ جو ہے اس کا علم وہ میرے اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ یاد رہے کہ مصر میں جادو کا دورہ تھا، کہانت اور بہت سے اس طرح کے معاملات چل رہے تھے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ میرا کوئی ان علوم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے علم دے رکھا ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا۔ انی ترکت ملت قوم، انی، یقیناً میں نے، ترکت، چھوڑی ہے، ملت قوم، ایک قوم کا مذہب، لا یؤمنون باللہ، جو نہیں لاتے ایمان اللہ پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ ایک عرصے سے مصر میں تھے اور مصر والے کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لہذا آپ ان کو چھوڑ کر اس جیل میں آئے تھے، تو آپ نے یہ بات ان پر واضح کر دی کہ مصر کے لوگ جن چیزوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اس دین اور ملت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کہ یہ لوگ نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے بھی وہ لوگ انکاری ہیں، آخرت کو بھی وہ نہیں مانتے۔ اب میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ بات بھی آپ نے واضح فرما دی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں پیروی کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کا دین، و اسحاق، اور حضرت اسحاق کا دین، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین۔ تو اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ملت کو چھوڑ کر جس ملت کو انہوں نے اختیار فرمایا، اس پورے سلسلۃ الذہب کی وضاحت اس وجہ سے ضروری تھی کہ مخاطب کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس ملت کی ان کو دعوت دے رہے ہیں، جس دین کی طرف وہ بلا رہے ہیں، یہ ان کا کوئی اپنا ایجاد کردہ نیا طریقہ ہے، بلکہ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ وہی ملت ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو بڑے اکابر اور مشاہیر تھے، انہوں نے بھی دعوت دی تھی۔ ان عظیم ہستیوں کے نام کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں تھے، تو آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرا تعلق بھی اسی دین کے ساتھ ہے۔ ما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے،
ان نشرک باللہ کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ من شیء کسی بھی چیز میں۔ ملت توحید کی تاریخی عظمت اور اہمیت واضح کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی فطرتی اور عقلی عظمت واضح فرمائی ہے کہ یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے ہم کو زندگی بخشی ہے، جو رزق دیتا ہے اور جس کے اختیار میں ہماری زندگی اور موت ہے، لیکن اس بات کی ہمارے سامنے کوئی گواہی موجود نہیں کہ کوئی بھی ان کاموں میں اللہ کا شریک ہو۔ اور جب اس کی کوئی بھی گواہی موجود نہیں تو ہمیں کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ہم خام خواہ کسی چیز کو اللہ کی خدائی میں شریک اور حصہ دار بنا کر رکھیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر، کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ خالص عبادت اور بندگی صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے، اسی سے آس، اسی سے امید، اسی کا ڈر، اسی کا خوف، یہ ساری توکل اور یقین اسی کی ذات پر۔ وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اسی کا فضل ہے۔ ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، شکر گزار نہیں ہوتی، کیونکہ اکثریت نے حقیقت میں رب کو پہچانا ہی نہیں، تو جب وہ حقیقی مالک رب کو پہچانتے نہیں ہیں تو اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو خالق کو پہچان جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ، ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ یوسف آیات 39 اور 40۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو۔ یا صاحب یہ سجن کے ساتھ جو خطاب کیا گیا ہے اس میں بلاغت اور دل نوازی ہے۔ بسا اوقات مصیبت کا اشتراک بھی شرکائے مصیبت کے دلوں میں ہمدردی، محبت، اخلاص اور باہمی خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خطاب سے اپنے ان ساتھیوں کے انہی جذبات کو ابھارا ہے تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی وہ بات سنیں۔ ارباب متفرقون، یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان کے سامنے دین حق بیان کیا، توحید بیان کی، اور اسی کا تسلسل یہ اگلی دو آیتیں بھی ہیں۔ ارباب، کیا بہت سے خدا، بہت سے رب، متفرقون جو مختلف ہوں، الگ الگ ہوں، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، غالب ہے، وہ بہتر ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ایک اور انداز سے سمجھایا۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، اور اللہ تمثیل بیان کرتا ہے کہ ایک ایسے غلام کی جس میں اس کے مالک بہت سے ہوں، اور ایک ایسے غلام کی جو پورے کا پورا ایک ہی مالک کی ملکیت ہو، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً جس کا مالک ایک ہے اس کے لیے کام بہت آسان ہے کہ وہ اس کو راضی کر لے، کجا یہ کہ جس کے بہت سے مالک ہیں اس کے لیے سب کو راضی کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اسی طرح یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک بہتر ہے
یا یہ بہت سے تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں۔ اور پھر اللہ کی صفت وہ بیان کی ہے القہار، اور قہار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو سب پر حاوی ہو، سب پر غالب ہو، جس کے اقتدار سے کوئی باہر نہ ہو، نہ نکل سکے۔ اور اس کے مقابلے میں جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کی حیثیت ہی بھلا کیا ہے؟ تو ایسے اللہ کے ہوتے ہوئے باقیوں کی کیا حاجت؟ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ ہی، اس اللہ کے سوا، الا، مگر، اسماء، اسم کی جمع، اسماء نام ہیں، سمیتموہا، تم نے یہ نام رکھے ہیں، انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بہا، ان کے بارے میں، من سلطان، کوئی دلیل۔ اب اتنی طاقتوں والے اللہ، اتنی قوت اور قدرت والے اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو اس کا شریک بنایا جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے، یا تو اللہ نے خود کہا ہو، اور اگر اللہ نے نہیں کہا تو پھر کس بنیاد پر تم ایسا کرتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں لگاتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، تمہاری ساری آس اور امیدیں انہی سے وابستہ ہو گئی ہیں، تو حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں مگر چند نام ہیں، اور یہ نام بھی تم نے رکھ دیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے تم سے پہلے رکھ دیے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنا یا اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنا۔ تو جن کو تم پوج رہے ہو یہ محض تمہارے وہم کی ایجاد ہیں، ان ناموں کا کوئی مسمى موجود ہی نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا جس لکیر کو پیٹتے آئے ہیں اسی لکیر کو بے سمجھے تم بھی پیٹ رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے ان فرضی دیویوں اور دیوتاؤں کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم الا للہ، اور نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے، کہ کائنات کے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہونے ہیں، اللہ کے اس حکم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امارا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوہ، کہ تم نہ عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے، یہی مضبوط دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا شریک بنا لو گے تو یقینی بات ہے پھر تم اس دین قیم سے ہٹ جاؤ گے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، جانتی ہی نہیں ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کو شیطان شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ جانے انجانے میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حقیقی مالک سے ناتا توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مصر میں جن تم خداؤں کی، جن دیوتاؤں کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو وہ کسی لائق نہیں ہیں، اصل خالق اور مالک تو وہی ہے جو اللہ ہے، جو زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔